بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کی قیمت کس چیز پر لکھی ہوئی ہے؟ اس پوری کائنات کی تقدیر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ ایک رات میں 12 بار اذان کس جگہ ہوتی ہے؟ آسمان پر ہوتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سلطان الحدیث کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان الحدیث کہا جاتا ہے۔ جنتیوں کو پہلا کون سا کھانا پیش کیا جائے گا؟ جنتیوں کو پہلا کھانا مچھلی کا جگر اور اس کے کباب پیش کیے جائیں گے۔ وہ کون سا شخص ہے جس سے سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ دوزخ میں سب سے پہلے قابیل، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، ڈالا جائے گا۔ اسلام میں کسی کا دل دکھانا کیسا ہے؟ اسلام میں کسی کا دل دکھانا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں کتنی اور کون سی سبزیوں کے نام آئے ہیں؟ قرآن میں 4 سبزیوں کا ذکر آیا ہے: ساگ، پیاز، لہسن اور ککڑی کا۔ اللہ تعالیٰ کے کس نبی کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ حشر کے میدان میں لوگوں کو کون سا فرشتہ بلائے گا؟ میدان حشر میں لوگوں کو حضرت اسرافیل علیہ السلام بلائیں گے۔ جنازے کو کندھا دینا کیسا ہے؟ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے؟ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ وہ کون سی سورہ ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو ضرور پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے؟ سورہ النور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو ضرور پڑھنی چاہیے اور یاد کرنی چاہیے۔ آل روم کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ آل روم کا ذکر قرآن پاک میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ جو شخص قرآن مجید میں کمی یا زیادتی کا عقیدہ رکھے، کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، جو شخص قرآن مجید میں کمی یا زیادتی کا عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کی روٹی بنائی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے گندم کاٹنے کے بعد اس کی روٹی بنائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے محبوب بیٹے کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے محبوب بیٹے تھے۔ دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ قرآن مجید کی کس سورہ میں جنگ بدر کا قصہ بیان ہوا ہے؟ سورہ الانفال میں جنگ بدر کا قصہ بیان ہوا ہے۔ کس چیز کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ شراب کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ کون سا گناہ کرنے والی لڑکی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اسلام چھوڑنے والی لڑکی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کس انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ وہ انسان جو وضو کے بعد کلمہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ آسمان پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں باب الرحمہ اور باب التوبہ سے داخل ہوں گے۔ دوزخ کے اس جیل خانے کا نام کیا ہے جس میں متکبرین کو ڈالا جائے گا؟ دوزخ کے اس جیل خانے کا نام بولس ہے، اس میں متکبرین کو ڈالا جائے گا۔ جھوٹ بولنے سے فرشتے کتنی دور چلے جاتے ہیں؟ جھوٹ بولنے سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ بتائیے کہ کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کے ہاتھوں اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں مدفون ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ روز محشر یعنی قیامت کے دن زمین کو کس چیز کا بنا دیا جائے گا؟ روز محشر یعنی قیامت کے دن زمین تانبے کی بنا دی جائے گی۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے لیے سفارش کون کرے گا؟ قیامت کے دن روزہ اور نماز ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ وہ کون سی نیک خاتون تھی جن کو فرشتے جنت کے پھل کھلاتے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے جنت کے پھل کھلاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ کیا بستر پر لیٹ کر ذکر و اذکار کرنا جائز ہے؟
جی ہاں، بستر پر لیٹ کر ذکر و اذکار کرنا جائز ہے۔ قرآن مجید کی کس آیت میں داڑھی کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید میں داڑھی کا ذکر سورہ الاحزاب میں آیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کس شخص کا کھانا پینا روزے سے نہیں ٹوٹتا؟ جو شخص بھول کر کھا لے یا پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کس سورہ کی روزانہ تلاوت کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کون سا سجدہ اللہ کے رضا ہونے کی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ کون سا ایسا کام ہے جسے جمعہ کے دن کرنے والا انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جمعرات کی رات مغرب کی نماز کے بعد 11 بار درود پاک، 11 بار سورہ فاتحہ، 11 بار سورہ اخلاص، 11 بار سورہ کوثر اور پھر 11 بار درود پاک پڑھنے سے وہ انسان مالدار ہو جائے گا اور فاقے سے بچ جائے گا۔ کس وقت کی نماز چھوڑنے سے انسان کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ عصر کی نماز چھوڑنے سے انسان کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے جو ایک عورت اکیلی نہیں کر سکتی؟ حج ایک ایسی عبادت ہے جو عورت اکیلی نہیں کر سکتی۔ ناخن ٹوٹ جائے تو صدقہ دینا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ ناخن خطرناک جسمانی بیماری، نظر بد اور جادو وغیرہ کی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے، لہذا جب بھی ناخن ٹوٹے تو صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کس چیز سے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو دھوئیں سے بنایا ہے۔ کون سی سورہ 3 دن لگاتار پڑھنے سے ہر حاجت اور دلی مراد پوری ہوتی ہے؟ سورہ مزمل 3 دن لگاتار پڑھنے سے ہر حاجت اور دلی مراد پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ برکت اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب عورت کی پہچان عورت کے جسم کے کس حصے سے ہوتی ہے؟ بزرگوں کے تجربات اور تحقیق کے مطابق جس عورت کے ماتھے پر غصے سے بل نہیں آتے ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد کون سی سورہ پڑھنے سے موٹاپا دور ہوتا ہے؟ ہر کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے اس کی برکت سے موٹاپا نہیں ہوتا۔ کس چیز کا صدقہ دینے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ کھجور کا صدقہ دینے سے
ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں میں دشمنیاں پیدا ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوا کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت پیدا کر دے اور اللہ کی یاد اور نماز سے تمہیں باز رکھے۔ کون سی چیز جنازے کے ساتھ لے جانا منع ہے؟ آگ کو جنازے کے ساتھ لے جانا منع ہے۔ گھر میں کس جاندار کا زیادہ ہونا جادو کی علامت ہے؟ چیونٹیوں کا زیادہ ہونا جادو کی علامت ہے۔ کیا مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جی ہاں، مرنے والے کو بتایا جاتا ہے کہ کس نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن کیا بنا دے گی؟ زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دے گی۔ کون سا کام کرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے؟ زیادہ گناہ کرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی کون سی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی کئی علامات ہیں، ان میں سے ایک اللہ کی طرف سے عبادت کی توفیق ملنا ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ جو لوگ راہ پر ہیں اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو حقوق کی توفیق دیتا ہے۔ کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازمی ہے؟ جی نہیں، غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازم نہیں ہے۔ انسان کے جسم کا کون سا حصہ جنت میں نہیں جائے گا؟ جو حصہ حرام کھانے سے بڑا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو شخص رات کو تہجد پڑھنے کے لیے بیدار نہیں ہو سکے وہ کون سا عمل کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو تہجد پڑھنا ایک مشکل عمل ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص سونے کے بعد بیدار ہو جائے تو 2 رکعت ادا کرے، اور اگر وہ رات کے وقت بیدار ہو جائے تو پھر تہجد پڑھے، ورنہ 2 رکعت اس کے لیے کافی ہوں گی۔ سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہوگی؟ دنیا سے سب سے پہلے چڑچڑیاں، ٹڈی ختم ہوں گی۔ آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ آسمان دھوئیں ہوا سے بنا ہوا ہے۔ پہلے اسلامی سکے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ پہلے اسلامی سکے پر قل هو اللہ احد لکھا ہوا تھا۔ دھوپ اور سایہ کے درمیان بیٹھنا اسلام میں کیوں منع ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سایہ کے بیچ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سایہ میں ہو اور وہ سایہ سمٹ جائے اور وہ آدھا دھوپ اور آدھا سایہ میں ہو جائے تو اسے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔
اس کی حکمت یہ ہے کہ ایسا بیٹھنا طبی اور روحانی لحاظ سے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کیا مکمل دھوپ میں بیٹھنے کی بھی کوئی ممانعت ہے؟ مکمل دھوپ میں بیٹھنے کی صریحاً ممانعت تو نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت دھوپ میں غیر ضروری بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخت دھوپ میں بیٹھنا شیطان کا عمل ہے، پس تم میں سے جو شخص دھوپ میں ہو وہ سائے کی طرف چلا جائے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ سخت دھوپ میں بیٹھنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کس سورہ کو بار بار سننے سے پریشانی ختم ہوتی ہے؟ سورہ الضحیٰ کو بار بار سننے سے پریشانی ختم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کرنے کے کیا فائدے بتائے ہیں؟ سفر کرنے سے صحت ملتی ہے۔